کیا آپ کا کبھی کسی ایسے مرحلے سے گزر ہوا ہے جہاں امیدیں ٹوٹ چکی ہوں، تنہائی گہری محسوس ہو رہی ہو اور ناکامیوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہو کہ آگے بڑھنے کی کوئی خواہش نہ رہی ہو؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں رہا اور آپ مسلسل ناکامیوں اور دوریوں کے سائے میں جی رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اتنی مایوسی محسوس کی ہے کہ آپ کو لگے کہ اب کوئی آپ کو سمجھ نہیں رہا اور آپ اپنے پیاروں سے بھی دور ہو چکے ہیں؟ تو یاد رکھیں، جب ہم زندگی کے ان مشکل مراحل سے گزرتے ہیں تو اکثر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں اور کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم صبر کا دامن تھام کر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عروج کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسے وقت میں اللہ آپ کو کیسے اشارے دیتا ہے؟ آج ہم ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں جانیں گے جن میں اللہ مشکل وقت کے بعد عروج کی نوید دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان اشاروں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر اللہ اسے آزمائش کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بری رحمت سے ہمیں ڈانپ لے۔ یاد رکھیں، آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں۔ جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے رب سے لو لگا لیں گے، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جائیں گے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے اور وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتے۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں تو جان لیں وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ تو ہر جگہ نظر آتا ہے، خاص طور پر جب وہ ہمیں مشکل حالات سے نکال کر عروج کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لیں اللہ آپ کو مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک آزمائے گا جب تک آپ مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہیں آپ، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے اور پھر وہی بے بسی آپ سے سجدہ کرواتی ہے، اور آپ اپنی فریاد لے کر جب اس کے آگے خالی جھولی پھیلاتے ہیں تو وہ آپ کو نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو ذرے ذرے میں ایک نئی زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب زندگی مشکلات سے بھاری ہونے لگتی ہے تو اللہ کے حضور کی گئی صرف ایک توبہ آپ کے مردہ دل کو ایک نئی تازگی بخش دیتی ہے۔ جانتے ہیں زمین بنجر کیوں ہو جایا کرتی ہے؟ جب اس کا خیال نہ رکھا جائے، مناسب کھاد نہ ڈالی جائے، مناسب پانی نہ ملے تو وہ سوکھ کر ختم ہونے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے دل کی زمین بھی بنجر ہو جایا کرتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے دل کو پھر سے آباد کر دے اور آپ کی زندگی آسان اور سہل ہو جائے تو آپ اللہ کی اطاعت اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کا بیج بو کر اللہ کے ذکر کے پانی سے مسلسل آبیاری کرنا شروع کر دیں، تو عن قریب اللہ آپ کے دل کو پھر سے شادابی دے کر ایک نیا عروج آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ قرآن میں خود آپ سے مخاطب ہے
اور وہ اللہ ہی تو ہے جو زمین کو اس کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک ہی بات کو 2 دفعہ دہرا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے آپ کی یاد دہانی ہے کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ دکھ، ہر وہ مسئلہ، ہر وہ بیماری جو آپ کی زندگی کو آج متاثر کر رہی ہے، وہ پوری طرح آپ کے رب کے کنٹرول میں ہے۔ ہر وہ چیز جس کے کھونے کا ہو یا جسے پانے کی خواہش آپ کو بے چین رکھتی ہے، وہ اس رب کے حکم کے تابع ہے، اور جب اس کا حکم ہو جاتا ہے تو آپ کا وقت آ جاتا ہے، تو ہر ادھورا کام اور ہر دکھ اور ہر پریشانی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا تو وہ یقیناً آپ کا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کس حد تک اس پر یقین رکھنے والا ہے۔ کچھ دن مشکلات کی سختی کی وجہ سے آپ کی زندگی پر بہت بھاری ہوتے ہیں، لیکن یہی وہ دن ہوتے ہیں جو آخر میں آپ کو عروج عطا کر کے آپ کے اجر کے پیمانے کو دوگنا اور بھاری کرتے ہیں۔ اور جان رکھیں کہ آپ اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، بلکہ اللہ آپ کے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی چاہت پر بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتی ہیں، بس آپ کے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، مشکلات کے بعد جب ہم عروج کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم اس رحمت کو زیادہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر آپ اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہیں اور جنون کی کس حد تک پہنچ پاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہیں یا نہیں۔ اور جان رکھیں کہ ہر صبر کا ایک انعام ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہے، اور وہ منزل جس کی آپ کو تلاش ہے، یہ راستہ اسی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اس راستے میں آپ کو مشکلات بھی آئیں گی، کانٹے بھی چبھیں گے اور تکلیف بھی ہوگی، لیکن یہ آزمائش آپ کو آنے والے انعام کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود آپ سے فرما رہے ہیں کہ آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ یاد رکھیں، اللہ کو آپ کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس آپ سے محبت چاہتا ہے۔ بتائیں پھر، جس محبت کا وہ حقدار ہے آپ اسے دے پائیں گے؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر آپ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، تب ہی تو آپ اکثر بے چین رہتے ہیں۔ امتحان تو تب ہی ختم ہو جاتا ہے جب آپ آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی ایک دم قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو پہلے سے بہترین بنا کر واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اور جانتے ہیں کہ وہ کون سے خاص اشارے ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عن قریب آپ کے مشکل حالات اب عروج کی طرف جانے والے ہیں۔ جس کا سب سے پہلا اشارہ تو یہ ہے
کہ جب آپ کے لب ناممکن حالات میں بھی اللہ کے نام کی تسبیح کرنے لگیں تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اب آپ کو عروج ملنے ہی والا ہے۔ اور جان رکھیں کہ تسبیح آپ کو مشکل حالات سے ایسے بچاتی ہے جیسے پانی میں ایک ڈوبتے انسان کو تیراکی کا ہنر۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کو ہر اس شر سے آزاد کرتا ہے جس کا آپ خوف کھاتے ہیں یا جس کا آپ دکھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات آپ کے بدترین حالات کو بہترین کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ بس اس رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ قرآن کہتا ہے میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتابیں برحق نازل کی، اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد آپ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ بے شک ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جانتے ہیں آپ کو عروج عطا ہونے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کے دل میں بار بار ایک نامعلوم سی اداسی چھانے لگے اور آپ کے دل کی کیفیت نرم پڑنے لگے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ان قریب آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کہہ تو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو انسان رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے اسے ایسی روشنیوں کے اجالے ملتے ہیں جس کا اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، کیونکہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے رحمتیں آسمان سے اترتی ہیں اور نور کے سارے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ صبر کی مٹھاس تو وہی ہے جب اللہ مشکل حالات سے نکال کر کامیابی کی منزل تک لے جاتا ہے۔ جب بادل چھٹ جائیں اور دھوپ کی کرنیں زمین کو چھو لیں تو سمجھ لیجئے کہ کامیابی کا وقت آ گیا ہے۔ یاد رکھیں زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر اور توکل کے ساتھ زندگی کی آزمائشوں کا سامنا کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً آزمائش میں تمہاری صبر کی جانچ ہوگی۔ اس آیت سے ہم سیکھتے ہیں کہ صبر ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ہرگز اپنے گزرے ہوئے پر افسوس نہ کریں، کسی چیز کے چھن جانے پر بھی کبھی ندامت کا اظہار نہ کریں، وہ اللہ آپ کو بلندیاں نصیب کر دے گا۔ بے شک اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ آپ بس صبر اور امید قائم رکھیں، کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ آپ کو آنے والے بہترین دن دکھائے گا اور آپ کے نصیب میں ایسا لکھے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش دور کر کے آپ کی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرما دے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔